آج اکثر گھروں میں ایک ہی شکایت سننے کو ملتی ہے، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ کیا آپ نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ بچہ واقعی ضدی ہے یا ہم والدین ہی اس کی ضد کی وجہ بن رہے ہیں؟ لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ ہم بچے کو سمجھ بھی رہے ہیں یا صرف حکم دے رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ بچے کی ضد کے پیچھے ہماری ہی کچھ غلطیاں چھپی ہو سکتی ہیں، یا ہم صرف بچے کو ہی قصوروار ٹھہرا کر خود کو درست سمجھ لیتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کو ایک ایسے آئینے کے سامنے کھڑا کرے گی جہاں صرف بچے نہیں، والدین بھی نظر آئیں گے، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ بچے کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہمارا انداز تربیت ہوتا ہے۔ دیس پردیس میں اس وقت جتنے میرے پیارے بہن بھائی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، سب کو پیار بھرا السلام علیکم۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے نا، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہر والدین یہ سوچ رہے ہیں کہ بچہ اتنا ضد کیوں کرتا ہے، وہ ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ تھوڑا سا ہم والدین کو بھی سوچنا چاہیے، کیا بچہ پیدا ہوتے وقت ضدی تھا، یا وہ پیدا ہوتے وقت نافرمان یا پھر بدتمیز تھا؟ وہ تو سیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ سیکھتے کس سے ہیں؟ ہم سے۔ یہ ساری چیزیں آخر بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اگر ہم بچے کے اوپر چیخیں گے تو وہ چیخنا سیکھے گا، اگر ہم سنیں گے تو وہ بولنا سیکھے گا، اگر ہم عزت دیں گے تو وہ عزت دینا سیکھے گا۔ والدین کی عام غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، بچے کی بات کو فوراً کاٹ دیتے ہیں، ان کی بات کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ اکثر ہم والدین کیا غلطی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آ کر بیٹھا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ آ کر ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم فوراً ان کو ٹوک دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بچہ خاموش ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو بچہ اپنے چھوٹے سے مائنڈ میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میری بات نہیں سنی جاتی، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے کوئی بھی نہیں سن رہا۔ جب بھی بچہ بات کرتا ہے تو ہم فوراً سے ہی کاٹ دیتے ہیں۔ ہر چیز پر صرف نہیں کہنا، بچے کی فیلنگز کو اگنور کرنا، ہر بات پر ڈانٹ یا غصہ کرنا، اور پھر ہم کہتے ہیں بچہ بہت ضدی ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے بچہ ضد نہیں کرتا، وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ ان کے ریئیکٹ کرنے کا تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو بچہ ہے۔ ایک بچہ، میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بچہ روز موبائل مانگتا ہے اپنی ماں سے، ہر بار کہتی ہے ماں نہیں پڑھائی کرو، جاؤ فوراً اپنا کام کرو، ٹھیک ہے؟ تو بچہ روتا ہوا چلا جاتا ہے۔ پھر بچے کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بچہ چیزیں پھینکے گا۔ ماں نے کہا یہ بچہ بہت خراب ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس بچے کو موبائل نہیں، اٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ ماں دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے اور بچہ صرف 10 منٹ کی بات چیت چاہتا ہے ماں سے۔ جب وہ اٹینشن نہیں ملتی تو اس نے اٹینشن لینے کا غلط طریقہ سیکھ لیا ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بیان کرتی ہوں۔ ایک بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا۔ اکثر گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ جب اسکول کے لیے ماں انہیں جگاتی ہے تو وہ لیزی پن دکھاتا ہے، کہتے ہیں مجھے اسکول نہیں جانا۔ روز اس کی یہ ضد ہوتی ہے، رونا، لڑائی جھگڑا، ناشتہ نہ کرنا اور اپنے اپنے انداز سے ریئیکشن دینا۔ والدین سمجھتے ہیں ہمارا بچہ لیزی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اسکول میں کچھ بچے اسے تنگ کرتے ہیں، وہ بول نہیں پا رہا، اس لیے اس نے ضد کا راستہ چنا۔ اس کی ضد دراصل ایک خاموش چیخ تھی، مجھے بچاؤ۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہم بچے کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، تھوڑا سا ہم انہیں ٹائم ہی نہیں دے پاتے کہ بچے کو سنیں، ان کی فیلنگز کو سنیں کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ جب بچہ اس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ بدتمیز ہو گیا ہے، بچہ ضدی ہو گیا ہے، لیزی ہو گیا ہے، والدین کو اس نے پریشان کرنا نہیں چھوڑے گا یہ، ٹھیک ہے؟ بچے الفاظ سے نہیں بدلتے، بچے ماحول سے بدلتے ہیں۔ اگر گھر میں ہر بات پر ڈانٹ ہو تو بچہ ڈرنا سیکھتا ہے، اگر گھر میں بات سننے والا ماحول ہو تو بچہ کھلنا سیکھتا ہے۔ جب بچے کے سامنے ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے مائنڈ پہ نا اثر پڑتا ہے، بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ تو بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ یہ اپنے گھر سے ہی سیکھتا ہے۔
اور ہم سارا الزام جو ہے بچے کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ یہ بس بچہ ایسے ہو گئی ہے۔ کبھی ہم نے اپنی غلطیوں کے اوپر غور کیا کہ ہم نے کبھی بچے کو سننے کا موقع تو دیں، بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ان کو سمجھیں، ان کو بولنے دیں۔ صرف ہم والدین کیا چاہتے ہیں کہ صرف حکم دینا، بچے کو صرف حکم دینا جانتے ہیں، یا پھر ڈانٹنا، غصہ کرنا۔ اس طرح سے تو بچہ ظاہر سی بات ہے بگڑے گا، ضد کرے گا، اور ہر بچے کا اس طرح کا جو ریئیکشن ہے دینے کا طریقہ جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر بچہ ایک جیسا ریئیکٹ نہیں کرتا۔ والدین کا کام صرف حکم دینا نہیں ہوتا، بلکہ سننا، سمجھنا اور ان کی ہیلپ کرنا۔ اگر بچہ غلطی کرے تو اس پر غصہ کرنے کے بجائے اسے سکھایا جائے۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ بچہ فوراً سمجھ جائے، بچہ فوراً بدل جائے۔ ضد کرنا، لڑائی کرنا یا غلط ریئیکشن کرنا بچہ کہاں سے سیکھ کر آتا ہے؟ بچہ سب سے پہلے وہ گھر سے ہی سیکھتا ہے۔ اگر اسکول میں بچے کے ساتھ کسی کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے ایکس وائی زیڈ، تو گھر آ کر بچے کو سننا تو جائے، اس کی بات کو تو سنیں۔ ہم صرف والدین کہتے ہیں کہ ہم نے صرف قصور بچے کا ہو نہ ہو، ہم خود کو ہر معاملے سے دور کر لیتے ہیں، بری ذمہ ہو جاتی ہیں، اور سارا جو بلیم ہوتا ہے وہ ہم اپنے ہی بچے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ بچے کا قصور نہیں ہوتا، والدین کا بھی یہاں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ ہم مائیں ہیں یا کوئی بھی ہے گھر کے فیملی ممبر، ہم چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ ہم گھروں میں مصروف اتنے ہو جاتے ہیں، جب گھر کے کام ختم ہو جاتے ہیں یا پھر ہم موبائلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، موبائل اٹھایا کسی نہ کسی کو کال لگا کے، مطلب کہ ہم بچے کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے۔ تو بچہ کہاں سے ضدی نہیں ہوگا تو اور کہاں کیا کرے گا بچہ؟ آپ خود سوچیں۔ ہم اپنی غلطی بچے کے اوپر مت تھوپیں۔ بچہ تو وہی سیکھے گا جو ہم انہیں سکھانا چاہیں گے۔ بچہ باہر سے تو کچھ نہیں سیکھ کر آئے گا۔ جب ہم میاں بیوی کی جب لڑائی ہوتی ہے، ہم بچوں کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر میں موجود ہے اور وہ بھی ہماری ساری باتیں سن رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے دماغ پہ کتنا برا اثر پڑ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ میرے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کرتے جائیں۔